حضرت سیدنا منصور ابن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک اندھیری رات سفر پر روانہ ہوا۔ میں راستے میں ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اچانک میں نے کسی نوجوان کے رونے کی آواز سنی جو روتے ہوئے اس طرح کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار عز و جل، تیری عزت و جلال کی قسم، میں نے تیری نافرمانی، تیری مخالفت کی بنا پر نہیں کی، اور نہ ہی گناہ کرتے وقت میں تیرے عذاب سے بے خبر تھا، بلکہ میری بدبختی نے گناہ کو میرے لیے مزین کر دیا، اور میں تیری صفت ستاری کی وجہ سے گناہوں پر دلیر ہو گیا۔ تو بار بار میرے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہا، میں گناہوں پر جرت کرتا رہا۔ ہائے میری بربادی، اب مجھے تیرے عذاب سے کون بچائے گا؟ اگر تو نے مجھ سے تعلق ختم کر لیا تو میں کس سے رشتہ قائم کروں گا؟ ہائے افسوس، میں نے ساری جوانی تیری نافرمانی میں گزاری۔ میں بار بار توبہ کرتا رہا، پھر گناہ کر ڈالتا، اب تو توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضرت سیدنا منصور ابن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس نوجوان کی گریہ وزاری سن کر میں نے قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت طاقتور فرشتے مقرر ہیں۔ حضرت سیدنا منصور ابن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی تو مجھے ایک چیخ سنائی دی اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد میں وہاں سے آگے روانہ ہو گیا۔ صبح جب میں دوبارہ اسی مکان کے قریب آیا تو وہاں کسی کا جنازہ رکھا ہوا تھا اور ایک بوڑھی عورت وہاں موجود تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہنے لگی، تو کون ہے اور اس کے متعلق پوچھ کر میرے غم کو کیوں تازہ کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، میں ایک مسافر ہوں۔ پھر اس بوڑھی عورت نے بتایا، یہ میرے بیٹے کی لاش ہے۔ کل رات یہ نماز پڑھ رہا تھا کہ کوئی شخص گلی سے گزرا اور اس نے ایسی آیت پڑھی جس میں جہنم کی آگ کا تذکرہ تھا۔ بس اس آیت کو سن کر میرا بیٹا تڑپنے لگا اور اس نے روتے روتے جان دے دی۔ یہ سن کر حضرت سیدنا منصور ابن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے چلے گئے اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، اے ابن عمار، ایسے ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے۔